السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سبھی لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ناول کی اگلی قسط کی جانب۔ جاڑے کے دنوں میں بھی شاخاور اپنی پوری آب و تاب سے چمکا تھا۔ دھوپ کی سنہری کرنوں نے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لے کر روشن کر دیا تھا۔ ویسے تو اس طرح دھوپ پہلے بھی نکلتی تھی، لیکن گاؤں کی تازہ ہوا اور ہریالی میں یہ صبح بہت حسین منظر پیش کر رہی تھی۔ حویلی میں شاید ابھی سبھی لوگ سو رہے تھے، اسی وجہ سے وہ بے فکری سے باہر لان میں آ گئی۔ خوشگوار فضا میں سانس لے کر دماغ سے بوجھ اترتا محسوس ہوا۔ جلدی سے کنزا کی منگنی ہو تو ہم یہاں سے چلے جائیں۔ ہم انہیں بھی بتا کر نہیں آئے، اگر انہیں برا لگ گیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ان کے سوا تو ہمارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر خوشگوار ماحول نے ذہنی دباؤ کم کیا تھا تو ان سوچوں نے ٹینشن بڑھا دی تھی۔ جوگنگ سے واپس آتے فرقان شاہ کی نظر اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کی لکیروں کو بخوبی پڑھ سکتی تھی۔ بھلا اس وقت کسی کو کیا ٹینشن ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایسا وقت ہے جب بڑی سے بڑی ٹینشن انسان پسِ پشت ڈال کر کچھ پل سکون کرتا ہے۔ ہم نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے، جانتے ہیں ہمارے اس فیصلے سے آپ کی زندگی پر اثر پڑے گا، مگر ہم اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ کچھ دیر میں بابا سائیں اس بارے میں اپنے فیصلے کی آگاہی سب کو دے دیں گے۔ تم مجھے اپنی رضامندی کا کوئی اشارہ دے دو تاکہ ہمارے دل کو کچھ سکون آ جائے۔ وہ خود سے مخاطب آس بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جیسے وہ اس کے دل کی باتیں سن رہی ہو۔ کچھ لمحے وہ ایسے ہی اس کے صبح چہرے کی طرف دیکھتا رہا، مگر وہاں کوئی خاطر خواہ تاثر نمودار نہ ہوا۔ دل کچھ پلوں کے لیے اداس ہوا، لیکن آہستہ آہستہ ماہی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھرنا شروع ہوئی، اور لمحہ بہ لمحہ یہ مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ فرقان شاہ کو یہ اس کی طرف سے مثبت تاثر لگا، لیکن حیرت کی بات تھی، کچھ پل پہلے جس چہرے پر پریشانی کی لکیریں رقم تھیں، اب اسی چہرے پر اتنی گہری مسکراہٹ نے کیسے احاطہ کر لیا؟ اس کی آسمان کی طرف اٹھی نظریں دیکھ فرقان شاہ نے بھی اس کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھا، جہاں حویلی کے قریب مزار کے منڈیر پر دو جنگلی کبوتروں کا جوڑا ایک ساتھ بیٹھا تھا، اور وہ انہیں دیکھ کر خواہ ہی خوش ہو رہی تھی۔ ہمیں دیکھ کر ان کے چہرے پر خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، اور انہیں دیکھ کر یہ مسکرا رہی ہیں۔ دماغ میں غصے کا ابال اٹھا۔ نجیب فرقان شاہ کی دہاڑ پر وہ بری طرح چونکی۔ ایک حیران کن نظر اس کے غصے سے تمتماتے چہرے کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے دوبارہ اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی۔ ایک کمرے میں رہ کر وہ بور ہو گئی تھی۔ آج اس کا اپنے کمرے میں دل نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے اپنے کمرے میں جانے کے بجائے کچن کی طرف بڑھ گئی، جہاں سے کھٹر پٹر کی آواز آ رہی تھی۔ جی سائیں۔ نجیب اپنا سارا کام دھام چھوڑ کر سر پر پاؤں رکھ فرقان شاہ کے سامنے بوتل کے جن کی طرح نمودار ہوا۔ وہ دو کبوتروں کو پکڑ کر لاؤ، آج شام کا ڈنر ہم انہی سے کریں گے۔ نجیب کو حیران پریشان چھوڑ کر وہ لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جی سائیں کیا بول کر گئے؟ آج تک تو کبوتر کھانے کے شوقین نہ تھے۔ حیرت زدہ ہو کر اس نے منڈیر کی طرف نظریں دوڑائیں، جہاں سے وہ دونوں کبوتر بھاگنے کی فراق میں تھے۔ ارے نہیں نہیں بھایا، پلیز بھاگنا مت۔ وہ ہانسا ہو کر مینار کی طرف بھاگا۔ آج تک کبوتروں کو پکڑنے کے معاملے میں وہ بالکل اناڑی تھا، لیکن چونکہ فرقان شاہ کا حکم تھا تو کسی بھی طرح پورا کرنا ہی پڑے گا۔ کھانے کے بعد آج میر شاہ نے سب کو ڈرائنگ روم میں اکٹھا ہونے کے لیے بولا۔ وقت سے پہلے ہی خورشیدہ اور کنزا ڈرائنگ روم میں موجود تھیں۔ سینہ فخر سے چوڑا تھا، انہیں پوری امید تھی آج میر شاہ کنزا اور فرقان کی بات پکی کرنے کے ساتھ ساتھ منگنی کا اعلان بھی کر دیں گے۔ کنزا بھی اندر تک مسرور تھی، جسے پانے کی خواہش ظاہر کی، وہ آج اس کے نام لگ جائے گا۔ خوابوں میں ہی وہ خود کو بڑی سرکار کے عہدے پر فائز دیکھ رہی تھی۔ ارے واہ، آپ لوگ تو لگتا ہے کھانے کے بعد قیلولہ کرنے بھی نہیں گئے۔ ارحم نے آتے ہی ان دونوں کی بے چینی کو نوٹ کر کے کمنٹ پاس کر ڈالا۔ تم کچھ دیر خاموش نہیں رہ سکتے لڑکے؟ اچھے خاصے موڈ کو غارت کر دیتے ہو۔ خورشیدہ بھی پل میں برہم ہو گئیں، مگر فرقان کے آتے ہی ان کا لہجہ دوبارہ شیرنی ٹپکانے لگا۔ ارے بیٹا، میں بول رہی تھی ہر وقت کا مذاق بھی اچھا نہیں لگتا۔ ماہی بھی نگین کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، جسے دیکھتے ہی خورشیدہ بھی کے ماتھے پر ناگواری کے کئی بل پڑ گئے۔ ان سب کے آنے کی کچھ دیری کے بعد میر شاہ بھی آ گئے۔ پورے ڈرائنگ روم میں خاموشی چھا گئی۔ آپ بھی مجھے آج آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ خورشیدہ بھی سے مخاطب تھے۔ ہاں بولو بولو، کیا بات ہے؟ خورشیدہ بھی تو چاہتی تھی کہ وہ کوئی بات کرے۔ کچھ پل توقف کے بعد انہوں نے گہرا سانس خارج کیا۔ آپ جانتی ہیں کہ کنزا کو ہم نے کبھی بھی اپنی بیٹی سے کم کا درجہ نہیں دیا۔ ہماری دونوں اولاد میں سے بیٹی نہ ہونے کے باعث کبھی کبھی ہم نے اپنے بیٹوں کی بھی حق تلفی کی ہے، مگر کنزا کی خوشیوں کو سب سے اونچا رکھا۔
وہ شاید انکار کرنے سے پہلے تہمید باندھ رہے تھے۔ میں جانتی ہوں میر، تبھی تو مجھے یقین ہے میری کنزا کے لیے تم جو بھی فیصلہ کرو گے وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ خورشیدہ نے یہ بات نہ جانے کس گمان میں بولی تھی، مگر میر شاہ کو کچھ ڈھارس بندھی تھی۔ ہم جانتے ہیں ہم نے کنزا کا سنجوگ اپنے بیٹے سے کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اس مگر نے سب کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے روک دیا۔ لیکن فرغام شاہ کے چہرے پر بلا کا سکون رقم تھا۔ کنزا اور خورشیدہ کو دیکھ کر ارحم کے چہرے پر بھی طنزیہ مسکراہٹ بکھری۔ مگر ہم کنزا کی شادی فرغام سے نہیں کروا پائیں گے، کیونکہ اس رشتے میں ہمارے بیٹے کی خوشی شامل نہیں ہے۔ یہ خبر کوئی خبر نہیں بلکہ خورشیدہ اور کنزا کے لیے ایٹم بم ثابت ہوئی تھی، جو سیدھا ان کے سروں پر یکدم پھوڑا گیا تھا۔ حیرت و ناسمجھی سے دونوں ماں بیٹی کے چہرے فک ہو گئے۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ ان کے مطابق تو آج میر شاہ اس رشتے پر اپنی رضامندی کی مہر لگا دے گا، لیکن ہم کنزا کے لیے بہت بہترین ہمسفر ڈھونڈیں گے۔ آپ فکر نہ کریں آپی، وہ ایک بار پھر گویا ہوئے۔ مگر خورشیدہ بھی کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا ایسے حالات میں کس طرح کا ری ایکشن دے۔ بس کرو میر شاہ، اگر تم میری بیٹی کو اپنا مانتے تو آج اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کرتے۔ کل تک تو سب ٹھیک تھا، فرغام نے بھی تمہارے فیصلے پر حامی بھر دی تھی، پھر آج ایسا کیا ہو گیا جو تم اپنی بڑی بہن کی یتیم بیٹی کو انکار کر رہے ہو؟ وہ غصے سے چلائی تو نگین اور ماہی دونوں ہی سہم گئے۔ نگین نے حیرت سے ارحم کی طرف دیکھا۔ وہ کل بول رہا تھا شاہ حویلی میں کچھ خاص ہونے والا ہے، کچھ ایسا جو آج تک نہیں ہوا، اور واقعی آج ایسا ہی ہوا۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ میر شاہ نے کسی کو زبان دی ہو اور وہ اسے پورا نہ کر پائے، مگر آج ایسا ہوا تو ضرور اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ رہی ہوگی۔ میں آپ کے غصے کو اچھے سے سمجھتا ہوں، لیکن فرغام کی ساری زندگی کا سوال ہے۔ اس وقت انہوں نے ہماری مرضی کے آگے سر جھکایا تھا، مگر اب وہ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میر شاہ کی صفائی پر ان کا دماغ ٹھنکا۔ کنزا بھی دم سادھے اس جھگڑے کو سن رہی تھی، مگر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، مانو وجود میں خون کی ایک بوند بھی باقی نہ رہی ہو۔ کل تک اگر وہ آپ کی پسند سے شادی کرنا چاہتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تب تک وہ کسی لڑکی کو پسند نہیں کرتا تھا۔ پھر 2 دنوں میں اسے کون سی لڑکی پسند آ گئی جو وہ میری پھول سی بیٹی کا دل توڑنے کے لیے رضامند ہو گیا؟ خورشیدہ کا سوال واقعی معقول تھا۔ ارحم پورے دل سے مسکرایا۔ میر شاہ نے بھی ایک نظر ماہی کی طرف دیکھا اور ان کی نظروں کے ارتکاز میں خورشیدہ، کنزا اور نگین نے بھی دیکھا۔ کنزا پر تو مانو ایک بار پھر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اب جو بھی ہے اپی، میرا آخری فیصلہ یہی ہے۔ ماہی سے نظریں ہٹا کر وہ دوبارہ اپنی بہن کی طرف متوجہ ہوئی۔ اور آپ بات سنیں، میر شاہ ڈائریکٹ ماہی سے مخاطب ہوئے تو وہ بری طرح چونکی۔ حیرت سے ادھر ادھر دیکھ کر یقین دہانی کرنے کی کوشش کی، کیا واقعی میر شاہ اس سے مخاطب کیا یا پھر یہ اس کا وہم تھا؟ آپ کا جو بھی سرپرست ہے، ہمارا ان سے کانٹیکٹ کروائیں، ہمیں ان سے بات کرنی ہے۔ ہمارے بیٹے نے آپ سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ حیرت کا شدید پہاڑ خورشیدہ، کنزا کے ساتھ ساتھ ماہی کے سر پر بھی پھوٹا۔ کیا اس انسان نے کنزا کو چھوڑ کر اس سے شادی کی خواہش ظاہر کی؟ ڈرتے ڈرتے اس نے کنزا کی طرف دیکھا جو قہر برساتی نظروں سے اسے ہی گھور رہی تھی۔ پل بھر کے اندر بے بسی کے آنسو آنکھوں میں امڑ آئے۔ ایک شکایتی نظر فرغام پر ڈال وہ وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دیکھ لیا اس ناگن کا اصلی روپ، ڈس لیا میری بچی کی خوشیوں کو۔ خورشیدہ نے وہیں صوفے پر بیٹھ کر سینے پر 2 ہتھوڑ مارے۔ میر شاہ اور فرغام وہاں سے جا چکے تھے۔ نگین بھی حیرت سے گنگ کھڑی تھی۔ ارحم نے ایک جتاتی نظر کنزا پر ڈالی اور خود بھی وہاں سے چلا گیا۔ ارے میں تو پہلے دن سے اس خوبصورت ناگن کو پہچان گئی تھی، میری بچی کا گھر بسنے سے پہلے اجاڑ دیا۔ کنزا کی بھی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ وہ غصے و بے بسی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ نگین آگے بڑھ کر خورشیدہ کو سب ٹھیک ہو جانے کا دلاسا دینے لگی۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے۔ کتنا گھٹیا انسان ہے وہ، ہمارے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ کیسے وہ کنزا کی خوشیوں کو غموں میں بدل سکتا ہے؟ ہمیں کیا سمجھ لیا ہے انہوں نے؟ اگر ہم لاوارث ہیں، مجبور ہیں، یتیم ہیں تو اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ وہ ہماری مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر اپنی منمانی کریں گے۔ ہمارے یہاں آنے کا فیصلہ ہی غلط تھا۔ ہم انہیں بنا انفارم کیے یہاں آئے تھے، تبھی ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ یہ ہماری ہی غلطیوں کی سزا ہے، لیکن اب ہم اور اپنی غلطیوں کو بڑھاوا نہیں دیں گے۔ ہم ابھی یہاں سے چلے جائیں گے۔ روتے روتے خود سے ہم کلام وہ اپنا سارا سامان بیگ میں ٹھوس رہی تھی جب پیچھے سے کوئی تالیاں بجاتا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ گردن موڑ کر دیکھنے پر کنزا دروازے کی دہلیز پر کھڑی اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔
کنزا ہمارا یقین کرو، نیچے جو کچھ بھی ہوا اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اس کی نگاہوں میں نفرت دیکھ وہ تڑپ اٹھی، اپنی صفائی دینے کے لیے تیزی سے اس کی طرف بڑھی، مگر کنزا نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا۔ پاس مت آنا، میرے نفرت سی محسوس ہو رہی ہے مجھے تم سے۔ کنزا کا تحقیر آمیز لہجہ دیکھ اس کا دل کٹ کے رہ گیا، کچھ بولنے کے لیے لب وا کیے، مگر اس سے پہلے ہی کنزا نے اس کی بات کو کاٹا۔ ایک بات بتاؤ مہک شبیر خان، کیا محسوس کر رہی ہو میری خوشیوں کو نگل کر؟ کنزا کا ایسا رویہ، وہ حیرت سے دنگ رہ گئی۔ ہم نے کچھ نہیں کیا کنزا، ہمارا بھروسہ کرو، وہ دھیمے لہجے میں بے بسی سے گویا ہوئی، مگر آج کنزا کو اس کے آنسوؤں اور صفائی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ سے کہتی تھی ماں تم جیسی لاوارث لڑکی سے کسی کی خوشیاں کہاں برداشت ہوں گی؟ حقارت آمیز لہجہ، وہ اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ کب سوچا تھا جسے سب سے زیادہ عزیز و جان دوست مانا، وہ زندگی کے کسی موڑ پر اس طرح کا رویہ اختیار کرے گی؟ دیکھ نہیں سکی نہ تم مجھے اتنا خوش فرغام سائیں جی، عیش و عشرت جی، رتبہ دیکھ کر تم بھی بدل گئے، تمہارے دل میں لالچ آ گیا، اسی لیے اپنی خوبصورتی سے تم نے ایسے انسان کو بھی رجھا لیا جو آج تک کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ کنزا، اس الزام پر وہ تڑپ اٹھی۔ بس کریں آپ، ہم آپ کے ہر الزام کو سمجھ سکتے ہیں، آپ اس وقت غصے میں ہیں تو کچھ بھی بولے جا رہی ہیں، لیکن اگر آپ ہمارے کیریکٹر پر انگلی اٹھائیں گی تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ہمارا خدا جانتا ہے ہم سچے ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا۔ جتنا آپ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا ویسا ہمیں بھی لگا۔ فرغام شاہ سے آپ محبت کرتی ہوں گی، مگر ہم اس انسان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ اگر ہم کہیں کہ زندگی میں وہ واحد انسان ہے جس سے ہمیں نفرت محسوس ہوتی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ روتے روتے وہ اسے ایک بار پھر صفائی دے رہی تھی۔ ویسے تو جہاں سچ ہوتا ہے وہاں صفائیاں دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن ماہی کو ڈر تھا کہ وہ اس ساری صورتحال میں اپنی سب سے پیاری دوست کو نہ کھو دے۔ لیکن کنزا کی طنزیہ ہنسی پر وہ حیران رہ گئی۔ واہ، ناٹک بھی بہت اچھا کر لیتی ہو، تمہیں تو بیسٹ ایکٹنگ ایوارڈ ملنا چاہیے۔ جب سب کچھ چھین لیا، فرغام سائی کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھانس لیا، اس کے بعد بول رہی ہو کہ تم ان سے نفرت کرتی ہو؟ میرے سامنے یہ ناٹک کرنا بند کرو اور ابھی کے ابھی نکلو میرے گھر سے۔ ماہی کے بازو پر گرفت مضبوط کر اس نے ایک جھٹکے سے اسے دروازے کی سمت دھکیلا۔ ماہی کے قدم لڑکھڑائے، مگر اس سے پہلے ہی دو مضبوط بازوؤں نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ وہ شاید اس انسان کا شکریہ ادا کرتی، مگر مقابل فرغام شاہ کو دیکھ کر دل میں غصے کا شدید ابال اٹھا۔ ایک نفرت بھری نظر فرغام شاہ پر ڈالی کہ شاید وہ اس کی آنکھوں کی نفرت ہی سمجھ جائے، مگر وہ تو قہر برساتی نظروں سے کنزا کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی انہیں ہاتھ لگانے کی؟ سنسناتا لہجہ، قہر برساتی آنکھیں، کنزا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی اکڑتی محسوس ہوئی۔ آپ جائیں یہاں سے، یہ ہمارا اور ہماری دوست کا معاملہ ہے۔ کنزا کی طرف بڑھنے سے پہلے وہ اس کے راستے میں حائل ہوئی۔ نہ جانے اس میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی تھی۔ یہ ہماری ہونے والی شریک حیات کا معاملہ ہے جس پر ہم کسی کی بری نظر پڑنے نہیں دے سکتے۔ ایک ایک لفظ کو چبا کر وہ ماہی سے مخاطب ہوا۔ دوسری سائیڈ سے نکل کر وہ کنزا کی طرف بڑھا، اس کا ہاتھ پکڑا اور گھسیٹتا ہوا دوبارہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا، جہاں خورشیدہ بھی سینہ پیٹ کر ماہی کو بد دعائیں دینے میں لگی تھی۔ اب تو نگین بھی اکتا گئی تھی۔ جہاں تک وہ ماہی کو جان پائی تھی، وہ ایسی لڑکی نہیں تھی کہ کسی کا گھر اجاڑے، لیکن چونکہ خورشیدہ نے ماہی کو کوسنے دینے کے ساتھ ساتھ خود بھی رونا شروع کر دیا تھا تو اسے انہیں کسی بھی طرح دلاسا دینا تھا۔ دھڑ کی آواز کے ساتھ صوفے پر بیٹھی خورشیدہ کے قدموں میں کنزا آ کر گری۔ نگین نے حیرت سے فرغام کی طرف دیکھا۔ اتنی تیش میں وہ تبھی آتا تھا جب بات اس کی برداشت سے باہر ہو جاتی تھی۔ سنبھالے خالہ بھی اپنی بیٹی کو، آئندہ اگر ہم نے اسے ماہی کے ساتھ برا سلوک کرتے دیکھا تو اس کی سزا ہم خود تجویز کریں گے۔ ماں، وہ تڑپ کر خورشیدہ سے لپٹ گئی، پورا وجود خوف سے لرز رہا تھا۔ کب سوچا تھا عین موقع پر فرغام سائیں وہاں آ جائیں گے، بلکہ اس نے تو سوچا تھا وہ ماہی کی انا پروار کرے گی، اور وہ خود اتنی خوددار تو ہے کہ اپنی عزت کے لیے خاموشی سے شاہ حویلی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب کیا کر دیا میری بیٹی نے جو تم اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کر رہے ہو؟ خورشیدہ بھی آنسو بہاتی فرغام سے شکوہ کنا تھی۔ یہ تو آپ اپنی بیٹی سے ہی پوچھیں، لیکن اس سے پہلے آپ دونوں ہماری ایک بات ذہن نشین کر لیں، ماہی سے شادی کا فیصلہ سراسر ہمارا ہے۔ اس فیصلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ بھی ہمارے اس فیصلے سے اتنی ہی بے خبر تھی جتنے کہ آپ سب لوگ۔ اسی لیے انہیں قصوروار ٹھہرا کر ان کے ساتھ غیر مناسب رویہ اختیار کرنے والے کو ہم قطعی معاف نہیں کریں گے۔ وہاں ویسے تو نگین بھی موجود تھی، مگر فرغام شاہ کا رخ ان دونوں ماں بیٹی کی طرف تھا، کیونکہ نگین چاہ کر بھی کسی سے غلط رویہ اختیار نہیں کر سکتی تھی، یہ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے۔ سائیں،
نجیب بھاگتا ہوا ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ کیا ہوا نجیب؟ ان دونوں کو نظر انداز کر وہ نجیب کی طرف متوجہ ہوا جو پھولے سانس کے ساتھ ہانپ رہا تھا۔ وہ سائیں، وہ ماہی بی بی جی ابھی اپنا سارا سامان لے کر حویلی سے چلی گئی ہیں۔ یہ دھماکے دار خبر کنزا اور خورشیدہ کے لیے ٹھنڈی پھوہار کی مانند ثابت ہوئی۔ نگین کو بھی فکر لاحق ہونے لگی۔ وہ بہت معصوم تھی، اکیلے وہ کہاں جائے گی؟ آپ فکر نہ کریں نجیب بابا، جب تک ہم نہیں چاہتے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی، اسے تسلی دے۔ وہ خود گاڑی کی جانب چابی اٹھا کر اسے واپس لانے کے لیے نکل گیا۔ ناول پر رسپانس بالکل بھی اچھا نہیں آ رہا۔ کم از کم آپ لوگ ویڈیو کو ایک لائک تو کر دیا کریں۔ جب پڑھ کر جائیں